اب سید اعلی حضرت اسی جلد کی صفحہ نمبر 478 پر فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ اور رسل و انبیاء بشر کے بعد حضرات خلفائے اربعہ تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ اب یہ افضلیت کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ ہے جلد نمبر 28۔ اب ایک صاحب نے یوں کہا اور فلاں کا ہے فلاں کا ہے، ہم وہ زبان استعمال نہیں کرتے، انہی کو مبارک ہو، کیونکہ جو اردو کے ساتھ مل کر حملہ آور ہو سکتے ہیں ان سے ہم اسی طرح کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی زبان ہی استعمال کریں گے۔ یہ اپنا اپنا منصب ہوتا ہے، ہم اس کے برخلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم دلائل کے ساتھ جواب دیں گے۔ اب میں نے چونکہ ان کو تکلیف اس سے ہوئی ہے جو میں نے چمن زمان کو جواب دیا تھا۔ اب چمن زمان کو جواب دیتے ہوئے جب اس نے دیکھیں اس مسئلے کو ہم ممبروں پہ نہیں اچھالتے اور نہ ممبروں پر اچھالنے والا یہ مسئلہ ہے ایمان ابی طالب کا، نہ ضروریات دین میں سے ہے نہ ضروریات اہل سنہ و جماعت میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو اچھالتے نہیں ہیں کہ قبر و حشر میں ہم سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا کہ کیا انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن جب سوال پوچھا جائے گا، کوئی علمی اعتبار سے سوال پوچھا جائے گا تو کتمان علم کبیرہ گناہ ہے، اس وقت ہم وہ جواب دیں گے جو سید اعلی حضرت کا موقف ہے، جو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور ان کے اوپر جو اعلی حضرت کا، پھر حضور غوث اعظم کا، داتا علی اجمیری کا، جو ہمارے اکابر کا موقف ہے۔ اور اس پر میں نے 80 علماء کرام اکابر کی شامی تک کے ان کے میں نے نام بھی گنوائے تھے کہ جو عدم کے قائل ہیں، جو شدت کرتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں ان سے گلا ہے۔ اگرچہ معدود چند کا قول ایمان کی طرف بھی ہے، تو جب ہم ان کے قول کی وجہ سے ان کو کے اوپر کوئی حرزہ سرائی نہیں کرتے تو کیا سبب ہے کہ ان اکابر اجلہ ہستیوں کے اوپر حرزہ سرائی کی جاتی ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ فسق ہے اور اس فسق سے اجتناب ضروری ہے۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے نہیں لکھا، اعلی حضرت نے لکھا ہے فصل پنجم کے اندر شرح مقاصد، شرح تحریر اور رد المختار کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اتبقوا علی کفر ابی طالب، کہ علماء اہل سنہ نے کفر ابی طالب پر اجماع کیا ہے۔ ملا علی قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں کہ اذا امر بها وامتنع وابى عنها كابی طالب فهو کافر بالاجماع، کہ جس کو اسلام کا کہا جائے اور اس کو حکم دیا گیا اس کا، وامتنع، اور اس نے اس کو سے رک گیا اور اس کا انکار کیا، ابانہا، اس کا انکار کیا، کبھی طالب ابو طالب کی طرف ہوا کافر بالاجماع۔ تو یہ اجماع اعلی حضرت نے لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا۔ تو اعلی حضرت نے جب اس کا اجماع ذکر کیا، اور اجماع کے لیے یہی ہے کہ تمام صدیوں کے اندر اہل سنہ اس کے اوپر متفق رہے ہیں، اور اعلی حضرت نے ہر صدی کے علماء کا ایک کا نہیں کئی کا ذکر کیا، اور یہ ان کا ذکر کیا ہے جن کا اس کتاب کے اندر آپ نے حوالے بھی پیش کیے ہیں کہ انہوں نے یہ قول کیا ہے۔ تو ہم نے تو یہ کہا تھا جی کہ تو اجماع کہنے والے، اجماع میں نہیں کہتا، اعلی حضرت نے کہا ہے۔ تو ایک جانب سے آپ کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں، تو وارث ہیں تو پھر پکڑو اعلی حضرت کو۔ اعلی حضرت تو میں صرف تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، یہاں تک اچھے لگتے ہیں۔ اعلی حضرت نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ اعلی حضرت اگر آپ کو یہاں اچھے لگتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو اعلی حضرت یہاں بھی اچھے لگنے چاہیے کہ من یکن یطعن فی معاویہ فإنہ کلب من کلاب الحاویہ۔ سنی کا کام نہیں ہے کہ ایک جانب جھک جائے اور کہے اعلی حضرت اپنے مفاد کے لیے اچھے لگیں، دوسری طرف اچھے نہ لگیں۔ ہمیں حسام الحرمین میں بھی اعلی حضرت اچھے لگتے ہیں، ہمیں رد الرفضہ میں بھی اعلی حضرت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، تو آپ ایک جانب دامت برکات فیوز القدسیہ کہیں اور ہمارے قافلے کے لوگ ان کو کہیں، اور پھر ہمارے قافلے کے آپ نے کن کو کہا؟ خواص کو کہا،
اپنی جانب بھی آپ دیکھیے، دوسری جانب آپ نے اجماع کے خلاف یہ بات کی. اب جلد نمبر 5 کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے جو بات لکھی ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ افضلیت کے خلاف اگر کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے تو اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے قطعاً واجب التعویل ہے، اور اگر بالفرض باطل صالح تعویل نہ ہو تو واجب الرد کہ تفضیل شیخین متواتر اجماعی ہے. اب یہ بھی اس مسئلہ کو بھی اعلیٰ حضرت نے اجماعی ایک جگہ نہیں جگہ جگہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اجماعی مسئلہ ہے. یہ صفحہ نمبر 581 ہے، جلد نمبر 5 ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی قول کرے گا تو وہ قول کیا حدیث بھی اگر ہوگی تو یہ حدیث پہ ہم تعویل کریں گے، اگر تعویل نہ ہو سکے تو وہ واجب الرد ہے. یہ الفاظ ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھے. اس لیے اس مسئلہ کے اوپر تو کوئی ڈسکس ہے ہی نہیں. اور اس پر رہی قول کی بات، تو قول جو صحابہ کرام کے ہیں اس کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، وہ سارے فضیلت کے بارے میں قول ہیں، اور فضیلت کے اقوال کا ذکر کیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے. اور ان فضیلت کے اقوال کا جلد نمبر 29 کے اندر، جلد نمبر 29 کے اندر صفحہ نمبر 368 صفحہ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فضل کلی مطلق مولا علی شیر خدا کی فضیلتوں کا ذکر کیا کہ بہت ساری چیزوں میں انہیں وہ فضیلتیں حاصل ہیں جو بہت خیبر کا جھنڈا ان کو دینا، یہ فضیلت آپ کی تخصیص ہے. مسجد کے اندر حالت جنابت میں آنا، یہ استثناء آپ کو حاصل ہوئی، یہ تخصیص ہے. یہ فضیلتیں ساری ذکر کی ہیں، اور بہت ساری فضیلتوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں مگر فضل مطلق کلی کسی جہت و حیثیت کا لحاظ کیے بغیر فضیلت مطلقہ کلیہ جو کثرت ثواب اور زیارت قرب رب الارباب سے عبارت ہے، وہ انہی کو عطا ہوا، اوروں کے نصیب میں نہ آیا. کن کو؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ فضیلت تو ہے لیکن افضلیت حضرت صدیق اکبر. تو جس نے اگر قول کیا ہے تو قول صرف جس طرح یہ خود صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں کا بھی قول ہے، فلاں کا بھی قول ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی قول کرے تو اس کا قول معتبر ہوگا، وہ اہل سنت سے خارج ہوگا. بالکل اجماع صحابہ کے اقوال آ سکتے ہیں، صحابہ کلو مدول، لیکن جب الحکم علی الاکثر، اکثر صحابہ کرام اسی کے اوپر تھے اور اسی کے اوپر اتفاق رہا، جبھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے چنا گیا. تو اب اس کے خلاف قول کرنے والا وہ اب جو قول کرے گا امت میں وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ روافظ کے طریقہ پر ہے جو اگر یہ کرے گا تبرہ ساتھ کرے گا. ہاں اگر تبرے کے بغیر تفضیلی جو ہے، تفضیلی کی دو قسمیں، جس تفضیلی کو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی یہ ڈنڈی مارتے ہیں، جس تفضیلی کو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ تفضیلی فاسق ہے اور اس کا حد کفر تک نہیں ہے تو وہ سید بھی ہو تو اس کا احترام ہوگا، وہ تفضیلی وہ ہے کہ جو حضرات شیخین کریمین کی خلافت کو برا بھی نہیں کہتا اور حضرت علی المزا کرم اللہ علیہ کریم کی فضیلت کا قائل ہو. اب یہ اس تفضیلی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے جو شیخین کی خلافت شمول احباب حضرت سیدنا عثمان غنی ان کی خلافت کو برا نہیں کہتا. تو یہ ایک شارح بخاری نے لکھا بھی ہے کہ بریلی شریف کے اندر نیاز فتح پوری کے بارے میں کہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو کہتے تھے کہ استحقاق تو اہل بیت کا تھا، اہل بیت نے پھر خلفائے ثلاثہ کو دیا کہ پہلے وہ خلیفہ بنے پھر ہماری باری آئے گی. تو اب یہ اگر قول وہ کرنے والے جس طرح ان کا نام لیا کہ نیاز فتح پوری تھے، اس طرح کا اگر کوئی قول کرنے والا ہو تو اس کو تفضیلی کہا جائے گا. لیکن فی زمانہ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی تفضیلی نہیں ہے، یہ سب رافضی ہے. اس لیے کہ رافضی کی یہ تعریف ہے کہ اگر شیخین میں سے کسی ایک کی خلافت کا انکار کرنا یا دونوں کی خلافت کا انکار کرنا، یہ اعلیٰ حضرت نے جا بجا لکھا ہے کہ یہ رفض ہے، اس کو تفضیل نہیں لکھا ہے، اس کو رفض لکھا ہے. تو خلیفۃ بلا فصل کہنا یہ رفض ہے، یہ تفضیل نہیں ہے. اس لیے یہ فرق ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے. تو خطا کے لفظ کی بھی ہم نے تعریف کی، اور یہ جو کہا گیا کہ کسی نے اگر قول کیا ہو کہ رائے تھی
تو وہ بھی ہم نے حوالہ پیش کر دیا، تاجدار گورا کا بھی حوالہ پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ مصیب ہو یا مختی ہو، کسی لحاظ سے وہ عطاب کے زمرے میں آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ان میں سے جس نے بھی اجتہاد کیا، صحیح رائے پر پہنچا یا نہ پہنچ سکا، ہر دو جانب سے ان کو ثواب ہی ہے۔ مقام مدح کو مقام ذم بنانے والے یہ جن کو خوش کر رہے ہیں، ان کو مبارک ہو کہ یہ ان کو خوش کرتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابر کے راستے پہ ہیں، اہل سنت کے راستے پہ ہیں، اور اس روش کو چھوڑیں گے نہیں۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہوا عطرت رسول اللہ کی۔ اور یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کا ہے تو فلاں کا ہے، یہ انہی کو زیبا میں نے انتہائی تحمل کے ساتھ یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ تو جلد 29 کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، میں وہ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ تو فلاں کون ہوتا ہے کہ سیدوں سے یہ وہ پوچھنا، ہم کیا کہیں جی؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم وارث ہیں اعلیٰ حضرت کے، تو میں تو اعلیٰ حضرت کا وہ نام صرف نہیں لیتا، میں حوالے پیش کر رہا ہوں جی۔ یہ فتاوی رضویہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 29 ہے، اور اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے سیدہ سادات کے بارے میں کہ جو سادات ہیں ان میں سے کس کا احترام ہے کس کا نہیں ہے، صفحہ نمبر 639 ہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ جو تم قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کی قسم ہم وارث ہیں، تو عوام اہل سنت فیصلہ کرے کہ جی ہم تو اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا سید جو ہے نا اس کا احترام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید کوئی مشرب رکھتا ہو، یہ لفظ بہت وسیع ہے، آج کل بہت مشرب صریح کفر و ارتداد کے ہیں، جیسے قادیانی، نیشری، رافضی، وہابی، چکڑاوی، دیوبندی وغیرہ، ہم جو مشرب رکھتا ہو ہرگز سید نہیں۔ اب یہ ان سب کا ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی فرقہ جو ہے اس کے ساتھ اگر سید کا تعلق ہو تو ہرگز سید نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 639 پر امام اہل سنت میں نے لکھا، اور پھر آگے قرآنی آیت کا حوالہ دیا، کوٹ کیا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے نوح، بے شک اس کے کام بہت نالائق ہیں۔ تو اس حوالے کے ساتھ یہ ثابت ہوا کہ جن کا بدعقیدگی کے ساتھ تعلق ہے ان سادات کا احترام ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ سید رہے ہی نہیں اور اس شجرے سے کٹ گئے ہیں۔ اب اگر آپ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں تو پھر مانو اعلیٰ حضرت کو۔ امام اہل سنت نے یہ کہا ہے جو علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل کہے، اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ واضح طور پر رافضی، تو جب رافضی ہیں تو اعلیٰ نے فرمایا رافضی سید ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم تو فالو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے فتاوی رضویہ پیش کیے، آپ صرف گالم گلوچ کر سکتے ہیں یا آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم واللہ وارث ہیں، اللہ کی قسم ہم وارث ہیں ان کے، تو تاجدار گورا کا حوالہ ہم پیش کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا حوالہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور آپ اس کے مقابلے میں سب و شتم کر رہے ہیں۔ چلیے جی سب و شتم آپ کو مبارک ہو، حوالے ہمیں مبارک ہوں، ہم حوالوں کا زور دیتے رہیں گے، آپ سب و شتم پہ زور دیتے رہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے خائف ہونے والے، زج ہونے والے نہیں ہیں۔ چونکہ عوامی فورم پہ اس بات کو چھالا گیا اور ہمارے خطہ کے اندر اس بات کو جب ہوا دی گئی تو علماء کی طرف سے یہ تھا کہ اس کا جواب دیا جائے اور علمی جواب دیا جائے، تو چنانچہ علمی جواب ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اجتہاد کی جو مجتہد کی اجتہاد کی جو 4 قسمیں ہیں، ان چاروں قسموں کے اوپر وہ مصیب ہو یا مختی ہو، جس طرح کا بھی وہ اجتہاد کرے، دلیل قطعی سے کرے یا ظنی سے کرے، یا جس طرح وہ تمام کی تمام اقسام کے اوپر وہ آگے یہ فرمایا صاحب نبراس نے بھی، ملا علی قاری نے بھی، اور عقیدت حاویہ کے اندر، تمام کے اندر کتب کے اندر یہ درج ہے کہ اس کو کوئی عتاب نہیں ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک تو یہ تو وہ ہے کہ جن ہستیوں سے وہ کسی قسم کا یہ احتمال ہم شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے
کہ تم جو خطا کار کہہ رہے کی نسبت میری طرف کر رہے ہو کہ میں نے یہ کہا، تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے. جس خطا کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ عطا ہی عطا ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ثواب ہی ثواب ہے، مقام مد ہے. ورنہ جس سوال تم نے ادھر کیا ہے وہ تمہارے اوپر وارد ہوتا ہے. قریشی صاحب اس کا جواب دو کہ تم نے غلطی کا لفظ کہا ہے. غلطی کا لفظ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب نے، تم نے یہی لفظ سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور یہی لفظ خود بھی سیدہ زہرا پاک کے لیے استعمال کیے. جب تم کہہ رہے تھے تو تب ثواب تھا، جب ڈاکٹر صاحب نے کہا تو گستاخی ہو گئی. یہ تفریق کیوں ہے، اس کا جواب دیا جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے قول کیا جائے تو اس طرف نرمی اور ادھر شدت، یہ کیوں ہے، اس کا جواب دیا جائے. تو کیا اس کا جواب یہی نہیں بنتا کہ کچھ مخصوص طبقے کو صرف خوش کیا جا رہا ہے، ان کو راضی کیا جا رہا ہے، باقی اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. ہم دونوں کے بارے میں یہ عقیدت رکھتے ہیں. اہل سنہ کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور جس کو ان صاحب نے خبر واحد کہا، اس کے بارے میں تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب کے اندر حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، کم از کم یہی پڑھ لیا ہوتا. صفحہ نمبر 42 پر فرماتے ہیں کہ حدیث بوجہ سامعین میں سے کسی کے انکار نہ کرنے کے، یعنی ببعث اجماع سکوتی کے حد تواتر اور قطعیت تک پہنچی ہوئی ہے. جس کو آپ خبر واحد کہہ رہے تھے اس کو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حد تواتر اور قطعیت تک پہنچی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 42 سے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. تو اس لیے کم از کم ادھر دیکھ لیا ہوتا کہ یہ حدیث اس کو کے راوی کون کون ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ، اس حدیث پر عمل خلفائے اربعہ نے کیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بھی کیا، اور اس پر کوئی تغیر نہ کیا. تو اگر بفرض اس کے ایک ہی راوی ہوں، اگرچہ آپ نے اس کے ایک راوی نہیں کہا، اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب صحاح ملاحظہ ہوں، اس وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہ ہے. امہات المومنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، اور تمام خلفائے اربعہ کے عہد میں اسی پر عمل رہا ہے. یہ تصفیہ کی عبارت میں تو یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ اعتراض ہوا کہ اگر وہ سوال کر رہی تھی تو پھر آیت تطہیر کا معنی کیا ہوگا، تو آپ نے جواب دیا کہ آیت تطہیر کا یہ نہیں ہوگا کہ اس سے یہ مطلب مراد لیا جائے. صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں کہ مراد لیا جائے کہ سیدہ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کے فصل میں دیا جائے گا. یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. ہاں آگے پھر اسی خطا اجتہادی کی چادر میں اس کو لے کر کیا فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی. تو اس لیے تصفیہ کی عبارت میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ یہ حدیث تواتر کے حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، جس کو حضرت نے آپ نے اس کو خبر واحد کہا، تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے اس کو حدیث متواتر کہا ہے.